بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچن کو چیونٹیوں سے بچائیں۔ کچن میں اکثر چیونٹیاں آ جاتی ہیں، لیکن اگر رات کو کچن صاف کرنے کے بعد سلیب پر نمک اور ہلدی ملا کر تھوڑا سا لگا دیں اور ساتھ ہی چولہے پر بھی رکھ دیں تو چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ لیموں کا اچار روزانہ کھانے سے وزن بڑھنا رک جاتا ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنا ہو تو معمولی سا نمک کو ویزلین میں ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں، پھر دھو کر دودھ کی بلائی سے کچھ دیر مساج کریں۔ ہونٹ دن بدن گلابی ہو جائیں گے۔ گلاب کا عرق اور آلو کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد لگانے سے ہلکے کام ہوتے ہیں۔ چھوٹا قد ہو تو روزانہ ناشتے میں ساگودانہ کی کھیر اونٹنی کے دودھ میں پکا کر کھائیں۔ پیسے ہوئے بادام دہی میں ملائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ ماتھے سے بال غائب ہو رہے ہوں تو پیاز کا رس چھان کر کلونجی کا تیل، وٹامن ای کا تیل ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ دانتوں یا داڑھ میں سوراخ ہو جائے تو روزانہ رات کو دودھ اور دہی میں ملا کر لگائیں۔ ناظرین، روزانہ مصری اور چھہارے کھانے سے جسم موٹا ہونے لگتا ہے۔ سفید کپڑوں سے داغ بنائیں۔ اگر سفید کپڑوں پر کوئی داغ لگ جائے تو اس پر فوری طور پر کارن فلور ڈال دیں اور 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد دھو لیں۔ بالوں کو گھنا کرنے کے لیے چند ٹوٹکے: بالوں کو چمکدار اور گھنا رکھنے کے لیے انہیں دھونے کے بعد کچے ناریل کا پانی لگائیں۔ مسور کی دال 1 چمچہ لے کر اسے 4 گلاس پانی میں اتنا پکائیں دھیمی آنچ پر کہ پانی 1 گلاس رہ جائے۔ یہ پانی رات میں تیار کر لے اور پھر اسے گلاس میں ڈال کر ایسی جگہ رکھ دے جہاں تازہ ہوا لگے۔ پھر صبح اسے چھان کر دال پھینک دیں اور پانی میں 2 قطرے لیموں، تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈال کر نہار منہ پی لیں۔ یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے، وزن کم ہو جائے گا۔ لڑکیوں کو خوبصورت بنانے کی ٹپس: گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ گلاب کی پتیوں کو پیس کر دودھ میں ملا لیں اور انہیں اچھی طرح مکس کر کے رات کو ہونٹوں پر لگائیں۔ کچھ عرصے بعد اس کے نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ لمبی پلکیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ کی پلکیں لمبی نہیں ہیں تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ روزانہ رات کو سوتے وقت زیتون یا ناریل کا تیل روئی کی مدد سے پلکوں پر لگائیں۔ ناظرین، سر کی خشکی کی وجہ سے پریشان: سر میں اگر خشکی ہو تو اسے چہرے پر مہاسے نکلنے لگتے ہیں اور پھر بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن اب خشکی کوئی مسئلہ نہیں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا عرق ملا کر بالوں میں لگائیں، آپ کی خشکی غائب ہو جائے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر توجہ دیں۔ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھ اور پاؤں پر بیبی آئل کا مساج کریں۔ ہاتھ پر لیموں کا رس، سفید گلیسرین اور عرق گلاب ملا کر لگانے سے ہاتھ ملائم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں پر بھی اسی طرح مالش کی جائے تو صاف شفاف ہو جائیں۔ سفید اور چمکدار دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں اور ان میں نمک لگا کر دانت صاف کریں۔ سرسوں اور زیتون کا تیل ہم وزن ملا کر کسی بھی بوتل میں لیں اور ہفتے میں 2 مرتبہ اس تیل سے سر کا مساج کریں۔ یقیناً آپ کے بال بھی گٹاؤں جیسے ہو جائیں گے۔ اب آپ بھی 1 انڈا توڑ کر اس کی زردی کسی پیالے میں الگ کریں۔ اس میں 2 چائے کے چمچ روغن بادام ملائیں، 1 چائے کا چمچ لیموں کا عرق۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح پھینٹ کر آہستہ آہستہ چہرے پر ملیں۔ 10 سے 12 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ یہ عمل پابندی سے کریں، انشاءاللہ آپ کی رنگت میں گہرا اثر ہوگا۔ چہرے پر کیل مہاسے سے نجات: پیاز کو رگڑ کر سرکے میں ڈالیں، اس سرکے میں چند گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ اس محلول کو کیل مہاسوں پر لگائیں۔ گلا خراب ہو یا سوجن ہو تو تھوڑی سی ادرک اور دار چینی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 کپ خالی ہونے سے قبل از فرق محسوس ہوگا۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے لہسن کے جوے کو مچھلی کے روزانہ رگڑیں، اس سے آپ کے ناخن اچھے رہیں گے۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں، اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، عام زندگی میں روزمرہ ہم بہت سے نسخے اور ٹوٹکے اپناتے رہتے ہیں۔ ایک ہمیں وہ روایتی ٹوٹکے بھی کارآمد لگتے ہیں جو ہمیں 1 مرتبہ فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ان کو دوبارہ بھی استعمال کر لیں، مگر دوبارہ وہ ٹوٹکے ہمیں فائدہ نہیں دیتے۔ ایسی کیا خاص وجہ ہے؟ بعض اوقات جسمانی کثافت بدلاؤ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بالوں میں ایلو ویرا فائدہ دے جائے تو آپ کو اس سے ویسا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج ہم آپ کو گھروں میں استعمال ہونے والے عام ٹوٹکے بتاتے ہیں
जो हर किसी को हर वक्त फायदा देंगे। दांत का के दर्द में सदियों से चलता आया ये टोटका हमेशा ही मुफीद रहा। बस जब भी दांत में दर्द हो या दाढ़ में आप लौंग का तेल लगाएं और फायदा पाएं। ऑयली जिल्द के लिए महंगे स्क्रब भी कारआमद नहीं, तो रवायती तरीका अपनाएं। दिन रात बेसन को चेहरे पर लगाएं और इसी से मुंह धोएं और फिर कमाल देखें। मैदे में तेजाबियत की वजह से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जिस्म की तमाम अफ़ाल इससे खुद मुतासिर होने लगते हैं, लिहाजा आप इसमें लीमू का रस जितना हो सके इस्तेमाल करें। इससे आपकी तेजाबियत भी दूर हो जाएगी और तमाम फाजिल मादों के इखराज में भी मदद मिलेगी। मामूली हादसा हो या कोई बड़ी चोट, उसमें दवाओं के साथ हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए जख्मों को जल्द भरने में कारआमद होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात की वजह से आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। बालों की चमक, बेहतर नशोनमा, बाल गिरने से बचाने में मुफीद नुस्खा अंडे का इस्तेमाल है। इसलिए बेहतर है आप बालों में अंडे के साथ सिर्फ दही का इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार लगा लिया करें, इससे आपको बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। बगैर बिजली के कपड़े इस्त्री, वो भी सिर्फ सिरके से। जाने सिर्फ सिरका इस्तेमाल करने के चंद कीमती राज, आपके काम आसान। सफेद सिरके की आसान टिप्स। अगर घर में बिजली ना आ रही हो, आपको कपड़े इस्त्री करने हैं, ऐसे में आप कमीज को हैंगर में लगाकर एक स्प्रे बोतल में पानी और सिरके का महलूल बनाएं, कमीज पर स्प्रे करें, उसे लटका दें, सलवटें हट जाएंगी। बर्तनों पर लगे जिद्दी दाग, खासकर जले हुए बर्तन साफ करने के लिए इस बर्तन को चूल्हे पर रखें और उसमें पानी और सिरका डालकर गर्म करें, फिर रगड़ के धो लें, बर्तन साफ हो जाएगा। घर में मक्खियां आ रही हों तो एक प्याले में सिरका भरकर इस पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाएं और उसमें ऊपर से छोटे सुराख करके कहीं भी रख दें, उसकी खुशबू से मक्खियां चली जाएंगी। नाजरीन, नज़र के चश्मे साफ करने के लिए इस पर सिरके का स्प्रे करके कपड़े से साफ करें या कपड़े को सिरके से भिगोकर साफ करें। पैरों के नाखूनों में फंगस लग जाए तो उसके लिए एक टब गर्म पानी डालकर उसमें सिरका शामिल करें, पाँव धो लें। कपड़े सीते वक्त बार बार धागा टूटता हो, सिलाई खराब होती हो या फिर ढीला पड़ जाए टांका, जाने सिलाई मशीन की सीलिंग का वो तरीका जो बाजार में कारीगर इस्तेमाल करते हैं। सिलाई मशीन का इस्तेमाल दिन ब दिन घरों में बढ़ता जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई ऐसी खवातीन ज़रूर है जो अपनी पसंद के कपड़े पहनने की खातिर सिलाई सीख जाती है। मसला इस वक्त दरपेश आता है जब कि मशीन का कोई पुर्जा ढीला हो जाए या फिर मशीन की सेटिंग में गड़बड़ हो जाए। अगर मशीन धागा तोड़ती है और सिलाई भी ठीक नहीं आती तो आप कुछ दिन तक मशीन में तेल डालकर उसको ज़ोर से चलाएं और उसकी सफाई करें। हर एक पुर्जे को निकाल कर उसको साफ करके दोबारा वैसे ही लगाएं। इस तरह कचरा निकल जाएगा मशीन में से और आपकी मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको चांद लगाना या निकालना और सीटें करनी नहीं आती तो बताई गई टिप्स को घर में एक मर्तबा ट्राई करें और मशीन की सेटिंग कर लें। अब छिपकली घर के अंदर तो क्या बाहर भी नज़र नहीं आएगी। जानिए छिपकली को मार भगाने के लिए सबसे ताकतवर टिप्स। छिपकली न सिर्फ देखने में नागवार लगती है बल्कि ये जहरीली भी होती है। खाने के बर्तन खुले रह जाएं तो इसमें गिर जाती है, इसलिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, कुछ भी हो चाहे रात में सारे बर्तन ढांक के रखें। आमतौर पर छिपकलियां बाथरूम किचन में नज़र आती हैं, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक आसान और आजमूदा टिप्स जिसके इस्तेमाल से छिपकलियां आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो टिप। छिपकली मारने की टिप। सबसे पहले 10 से 12 लहसुन के जवे लें और इन्हें एक बर्तन में डालकर डंडे से कुचल दें। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी, 2 टुकड़े हींग के डालकर उसे भी कूट लें। आधे घंटे बाद इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भरकर उसमें थोड़ा डेटोल शामिल करके मिक्स करें। अब जहाँ जहाँ छिपकली नज़र आए वहाँ ये स्प्रे कर दें। हफ्ते में एक बार करें, इससे सारी छिपकलियाँ मर जाएंगी या भाग जाएंगी। क्या हरी मिर्च खाने से वज़न कम होता है? जानिए हरी मिर्च के इस्तेमाल की हैरत अंगेज़ फ़वाइद जो शायद ही आप जानते हो। जब वज़न कम करने की बात आती है लोग अक्सर मुख्तलिफ हिकमत अमलियों और खाने की चीज़ों को तलाश करते हैं जो उनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और उनकी भूख को कम करने में मदद कर सकते हैं।
ایسی یہ غذا جس نے اپنے وزن میں کمی کی ممکنہ فوائد کی وجہ سے توجہ حاصل کی، آپ کو ہری مرچوں اور وزن میں کمی کے درمیان تعلق کے پیچھے کی وجوہات بتائیں گے اور ساتھ میں ان کو اپنی خوراک میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے۔ میٹابولزم کو فروغ دینا۔ ہری مرچوں میں تیزابی کے احساس کے لیے ذمہ دار مرکب کیپسیسن ہے۔ یہ مرکب نہ صرف مسالہ دار ہے بلکہ وزن میں کمی کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس کا تھرموجینک اثر پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ آپ کے جسم کی میٹابولزم ریٹ کو عارضی طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اعلیٰ میٹابولک ریٹ کیلوری جلانے میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہری مرچوں کا وزن کم کرنے میں مدد کرنے کا ایک اور طریقہ ان کو بھوک کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیپسیسن کو بھوک دبانے والا عنصر بھی کہا جاتا ہے، جو بھوک کم کر کے ممکنہ طور پر کیلوریز کی مقدار کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اپنے کھانوں میں ہری مرچوں کو شامل کرنا آپ کے پکوان کے مجموعی ذائقے کو بڑھا کر وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب کھانا ذائقہ دار اور تسلی بخش ہوتا ہے تو کھانوں کی طرف دل کرتا ہے کھانے کا۔ آپ زیادہ کیلوری والی چٹنیوں یا سموسز پر بھروسہ کیے بغیر ذائقہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہری مرچوں کو کھانوں میں شامل کر کے آپ ہری مرچوں کو سلاد میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ہری مرچوں کو کم تیل میں کچا پکا فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ صبح ناشتہ بناتے وقت کئی کٹی ہوئی مرچیں کو انڈوں میں ڈال کر آملیٹ بنا کر کھائیں۔ ہری مرچ کے چند ٹکڑے ڈال کر اپنے سوپ اور سالن کے ذائقے کو بہتر بنائیں۔ ہری مرچ، لہسن اور زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہوئے مسالہ دار چٹنی بنا کر کھانے کے ساتھ کھائیں۔ ہر وقت درد سے تڑپتی خواتین بس ایک مٹھی کالے چنے کھائیں۔ بنے ہوئے کالے چنے کھانے کے وہ فائدے جو خواتین کو جاننا ضروری ہیں۔ اگر آپ صرف مزے کے لیے بھنے ہوئے چنے کھاتے ہیں تو آج سے انہیں آپ اپنی روٹین میں باقاعدگی سے شامل کر لیجئے، کیونکہ روزانہ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال آپ کے جسم کو کئی طرح کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے کے فائدے۔ ماہرین خوراک کا کہنا ہے بھنے ہوئے چنے کھانے سے بہت سے مسائل پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں آئرن کی کمی ہو وہ بھنے ہوئے چنے کے ساتھ گڑ کھائیں۔ کھانسی میں بھنے کالے چنے 2 چمچ، مصری 1 چمچ، کالی مرچ، سفید مرچ آدھا چمچ لے کر پیس کر رکھیں۔ صبح ناشتے اور رات کھانے سے 2 گھنٹے پہلے کھا لیں، انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ کالے بھنے چنے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بھی بہترین غذا ہیں۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال قدرتی طریقے سے کولیسٹرول کے مسئلے میں بآسانی کام آتا ہے۔ اگر خواتین بھنے چنے کا استعمال کریں تو جوڑوں کے درد، خون کی کمی، تھکاوٹ، ذہنی کمزوری سے چھٹکارا پا سکتی ہیں۔ اپنی جسمانی طاقت میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے خواتین کو ڈیلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری سے بھی بچاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے یعنی یہ بلڈ شوگر نہیں بڑھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو بھنے ہوئے چنے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنے کھانوں میں ہری مرچوں کو شامل کرنا آپ کے پکوان کی مجموعی ذائقے کو بڑھا کر وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب کھانا ذائقہ دار اور تسلی بخش ہوتا ہے تو آپ غیر صحت بخش کیلوری سے بھرپور کھانوں کی طرف نہیں جاتے۔ ہری مرچوں کو کھانوں میں شامل کرنے کی تجاویز۔ آپ ہری مرچوں کو سلاد میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ہری مرچوں کو کم تیل میں کچا پکا کر فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ صبح ناشتہ بناتے وقت کٹی ہوئی ہری مرچوں کو انڈوں میں ڈال کر آملیٹ بنا کر کھائیں۔ ہری مرچوں کے چند ٹکڑے ڈال کر اپنے سوپ اور سالن کے ذائقے کو بہتر بنائیں۔ ہری مرچ، لہسن اور زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہوئے مسالہ دار چٹنی بنا کر کھائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔